آج کی اس بزم میں ہم یہ دو بات سمجھیں گے. جہاں تک موت کا سوال ہے، اکثر و بیشتر ذہنوں میں یہ غلط فہمی رچ بس گئی ہے کہ موت انسان کی زندگی کو فنا کر دیتی ہے. برگ حنا پہ لکھتا ہوں میں درد دل کی بات، شاید کہ رفتہ رفتہ لگے دل ربا کے ہاتھ. جہاں غازی ملت جیسا خطیب بیٹھا ہو اور خطیب اعظم ہند جیسا عظیم الشان مدبر اور مقرر بیٹھا ہو، یہ سب کے سب بڑے لوگ، بلکہ صحیح معنوں میں یہ سب عبداللہ ہیں، اور ان کے سامنے میں عبید اللہ ہوں. عبداللہ اللہ کا بندہ، اور اس سے بڑا کسی بندے کے لیے کوئی خطاب ہو بھی نہیں سکتا. عبداللہ اللہ کا بندہ، اور عبید اللہ میں جو یا ہے وہ یا تصغیر ہے، اہل علم پہ روشن ہے. تو عبداللہ کے معنی ہوئے اللہ کا بندہ، اور عبید اللہ کے معنی ہوا اللہ کا سب سے چھوٹا بندہ. تو اللہ کا سب سے چھوٹا بندہ اس وقت آپ سے مخاطبت کی سعادت حاصل کرنے جا رہا ہے. موضوع کی طرف آتے ہیں. اکثر و بیشتر موت کے حوالے سے عوام الناس میں یہ غلط فہمی در آئی ہے کہ موت انسان کی زندگی کو ختم کر دیتی ہے. ہم قرآن کریم کی روشنی میں موت کی حقیقت کو سمجھیں گے، پھر یہ بات آسانی سے ہماری سمجھ میں آ جائے گی کہ موت کیا ہے اور عرس کیوں ہے. اگر زندگی موت کے ذریعے ختم ہی ہو گئی تو پھر عرس کا کوئی جواز نہیں رہے. جب مر ہی گئے تو عرس کیا اور کس کا عرس اور کیوں عرس؟ عرس کے جواز کے لیے زندگی کا ہونا ضروری ہے، اور ذہنوں میں یہ غلط فہمی پال لی گئی ہے کہ موت نام ہے زندگی کی انتہا کا. تو اس حوالے سے ہم قرآن کریم کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ کیا موت کے اندر واقعی یہ طاقت ہے کہ وہ انسان جیسی عظیم الشان ہستی کو ختم کر دے. تو سب سے پہلے تو موت کے بارے میں موت ہے کیا، یہ عبید اللہ سے مت سنیے، اللہ سے سنیے. بات اللہ کی ہے اور زبان اس کے بندے عبید اللہ کی ہے. رب العالمین فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو، ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے. تو قرآن کی روح سے موت کا وجود ایک مزہ ٹھہرا، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا. تو موت کیا ہے؟ ایک مزہ ہے. قرآن نے عربی میں اسے ذائقہ کہا ہے، اردو میں ہم اس کا ترجمہ مزہ کرتے ہیں. ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. معلوم یہ ہوا کہ موت کا اپنا کوئی حصی وجود نہیں ہے. موت نام ہے ایک کیفیت کا، مزہ نام ہے ایک کیفیت کا. آسان زبان میں بول رہا ہوں، اور کیفیت دیر پا نہیں ہوتی. موت نام ہے ایک کیفیت کا، مزہ بھی نام ہے ایک کیفیت کا. موت کا مزہ چکھنا ہے تو چکھتے ہی ہے زبان. میٹھا کھا رہے ہیں آپ، کھٹا کھا رہے ہیں آپ، شربت پی رہے ہیں آپ،
جس چیز کا ذائقہ زبان نے چکھا اس کا مزہ تو زبان نے لیا، یا کڑوا مزہ لیا یا میٹھا مزہ لیا، مگر کیا یہ مزہ ایسا حسی وجود رکھتا ہے جو مستقل قائم رہ جائے؟ آپ نے مٹھائی کھا لیا، ایک مزہ زبان نے چکھ لیا، اس کے بعد آپ نے امرود کھا لیا تو اسی زبان نے دوسرا مزہ چکھ لیا۔ معلوم یہ ہوا کہ زبان پر جتنے مختلف قسم کے ذائقے آتے ہیں وہ ذائقے زبان پر مختلف انداز سے اثر انداز ہوتے ہیں، مگر اس مزہ کی کل حیثیت اتنی ہے کہ آپ نے ایک گھونٹ پانی منہ میں لیا اور کلی کر دی، مزہ غائب ہو گیا۔ اس سے زیادہ مزہ کی کوئی حقیقت نہیں۔ تو موت بھی جب ایک مزہ ہے تو چکھنا تو ہے، مگر کیا یہ زندگی پہ حاوی ہو جائے گی؟ جس طرح ہر مزہ آتا ہے اور چلا جاتا ہے، اسی طرح موت کا بھی مزہ آئے گا اور چلا جائے گا۔ اس کی حیثیت نہیں ہے کہ انسان کی زندگی کو یہ فنا کے گھاٹ اتار دے۔ مر کے ٹوٹا ہے کہیں سلسلہ قید حیات، بہت صبر سے سنیے گا، مر کے ٹوٹا ہے کہیں سلسلہ قید حیات، فرق اتنا ہے کہ زنجیر بدل جاتی۔ ذہن میں اگر یہ بات ہے کہ موت کا ذائقہ چکھنے کے بعد ہماری زندگی ختم ہو گئی، تو زندگی والوں سنو، لگا لو سینے سے غم کو۔ اگر تمہیں پاس ہے خوشی کا، اجل سے دامن بچانے والوں، اجل ہی دامن ہے زندگی کا۔ دنیا میں ایک غلط فہمی یہ بھی ہے کہ جس دن کوئی بچہ تولد ہوا تو لوگوں نے کہا کہ آج فلاں صاحب پیدا ہوا، اور جس دن ان صاحب کا انتقال ہوا، موت کا مزہ چکھا انہوں نے، تو لوگوں نے کہا کہ آج ان کی زندگی ختم ہو گئی۔ زندگی کی جو حقیقت ہے دراصل وہ یہ ہے کہ دنیا میں ماں کے پیٹ سے برآمد ہونا یہ زندگی کی ابتدا نہیں ہے، اور موت کے دروازے سے برزخ میں داخل ہونا یہ زندگی کی انتہا نہیں ہے۔ زندگی